ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے امید ہے میرا اللہ انشاءاللہ میری مغفرت، دیکھو امید کرتے تھے، امید، اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں کلمے کا ترجمہ پوچھ لیا جائے تو ترجمہ نہیں کر سکتا میرا بھائی، ہفتے بھر پاک رہنے کی توفیق نہیں میرے بھائی کو، اور وہ جنت کا ٹھیکیدار بنے۔ مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہتا ہوں میری گفتگو کو ایشو مت بنانا، یہ میرے دل کا درد ہے، اور ہمارے ممبر سے ایسے ہی لوگوں کو جنت بانٹی جا رہی ہے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اس قوم کو ہم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانا کوئی یقینی ہے؟ ان کے بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ امام اعظم جیسی ہستی جس نے 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کو خواب میں دیکھا، ایسی ہستی کہہ رہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت میں میری مغفرت کر دے گا۔ یقین کی بات نہیں ہے، یقین نہیں، امید، امید کی بات ہو رہی، امید کی، کیونکہ مجموع الزوائد کی روایت حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی یہاں بات نہیں ہے، امید، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہاں ہے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ تہمت لگتی ہے، تہمت، اگر تہمت لگتی ہے، اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا۔ احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت، لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے۔ کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے، طہارت خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، نور اس کی گواہی دے گی۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نعرہ تکبیر۔ وہ ام المومنین جس کی طہارت قرآن بیان کرے، وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے۔ حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے۔ اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے۔ ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا، روتی تھی بس، اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے، جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی، اللہ، اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آپ کا دین، یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے آپ کا دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ سوچتے ہو رات رات بھر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اللہ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے۔ میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اس کے کرتوت کی بنیاد پر، نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے، اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں۔ آپ بتائیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اٹھا کے قرآن دیکھو، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟